أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض۔ نہایت ہی بابرکت مقدس و منزہ ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی جس میں حق و باطل کی پوری تمیز ہے، تاکہ وہ تمام جہاں کے لوگوں کو ڈرائے، اسی کی طرف سے ڈرائے جو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کا فرمان روا ہے۔ یہاں سے سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں ایک لفظ فرقان آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمیز کرنے والا اور جدا کرنے والا، فرق کرنے والا۔ کس چیز کو جدا کرنے والا؟ حق اور باطل کو جدا کرنے والا، سچ اور جھوٹ کو جدا کرنے والا، توحید اور شرک کو جدا کرنے والا۔ یہ ہے قرآن کا لقب ہے یہ، اور قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ تو اس میں فرقان کا ذکر آیا ہے، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ سب سے پہلے تبارک الذی کہا گیا، یعنی بابرکت ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی برکت کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر، خیر کی کثرت، اور تمام خیر و خوبیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور وہ بڑی خیر و خوبی کا مالک ہے، بڑا ہی مقدس ہے، اور تمام خوبیاں اور تمام کمالات اسی کی سے متصف ہیں، اور تمام نقوص اور عیوب سے وہ پاک ذات ہیں، منزہ ذات ہے۔ وہ اللہ، اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے جس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، قرآن کی عظمت کے بارے میں۔ علی عبدہ، کس کے اوپر نازل کیا ہے؟ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہاں پر کی جا رہی ہے۔ عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی، وہ جس کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت، ہادی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کس شاندار انداز میں کر رہے ہیں کہ میرا بندہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ میرا آدمی ہے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی ہستی کسی کو کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا آدمی ہے۔ کوئی بادشاہ کہہ دیتا ہے، کوئی وزیر کہہ دیتا ہے، کوئی وزیر اعظم کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنا بڑا رتبہ ہو جاتا ہے اس کا، لوگ کیسا اس کے پاس چلے جاتے ہیں بھاگ کر اس سے کام کروانے کے لیے، اس سے سفارشیں کروانے کے لیے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، ساری دنیا کے ساری کائنات کے مالک اور خالق ہے۔ تو وہ کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ ہے، میرا آدمی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جو ہے یعنی عظیم رتبہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا بندہ ہے، عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور تاکہ وہ جو ہو جائے سارے جہاں کے لیے ڈرانے والا۔ عالم کہا یہاں پر، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت تھی وہ جو ہے کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، کسی ایک وقت کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ جیسا کہ سابقہ انبیاء کرام آتے تھے تو ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک مخصوص جماعت کے لیے آتے تھے اور ایک مخصوص وقت کے لیے آتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 خصوصیتیں دی گئی تھی، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جن و انس کے لیے، اور کوئی خطہ، کوئی مقام آپ کے لیے مخصوص نہیں ہے، ساری دنیا کی جو ہے ساری مقامات آپ ہی کے لیے ہے، اور آپ ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکون للعالمین کہا اس لیے، یعنی ساری جہاں کے لیے۔ نذیرا، یہ نذیر جو ہے قرآن کی صفت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ قرآن کی صفت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے، اس سے ان کے برے انجام سے ڈرائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیر اور بشیر کہا اللہ تعالیٰ نے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہا سورہ سبا پارہ 22 میں، یعنی ہم نے ان کو جو بنا کر بھیجایا ہے رسول، وہ جو ہے کافی ہے تمہارے لیے، لوگوں کے لیے بشارت دینے کے، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ کہا سورہ یاسین پارہ 22 میں، یعنی تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا تھا اس قرآن کے ذریعے سے اور اس نبی کے ذریعے سے کہ یہ ڈرائیں گے، نذیرا و بشیرا کہا۔ اور جو ہے سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہاں پر اس کا اظہار کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہا، یعنی ہم نے اے نبی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو شاہد بنایا ہے، بشیر بنایا ہے اور نذیر بنایا ہے۔ تین باتیں یہاں پر لائی ہیں۔ شاہد کے معنی گواہی دینے والا، یعنی بروز قیامت گواہی دینے والے ہوں گے، ساری امتوں کے اوپر اس کا تذکرہ کئی ایک مقامات پر آیا ہے۔ اور پھر بشیر ہے، خوشخبری دینے والے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو مان کر اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، اور نذیر ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ڈرتے، ان کو برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہا اس کے فوراً بعد، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں آپ، یعنی داعی اللہ ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ سراج منیرہ ہے آپ، یعنی چمکتا ہوا روشن چراغ ہے، ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں آپ۔ دنیا میں جو اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں، ظلمتیں چھائی ہوئی تھیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد روشن کر دیا گیا۔ ساری دنیا کی اندھیریوں کو ختم کر کے آپ روشنی دینے والے ہیں، روشنی کی راہ دکھانے والے ہیں، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اس لیے سراج منیرہ کہہ دیا۔ تو یہ تمام صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا اس میں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ساری آسمانوں اور زمین کی بادشاہت انہی کے لیے ہے، یعنی ساری کائنات کے مالک اور خالق وہی ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اپنی فرمان روائی میں شریک کیا ہے، اور نہ کوئی فرد خلق اس کی فرمان روائی میں شریک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ انہوں نے کسی کو اپنے ساتھ اپنی فرمان روائی میں اپنی حکومت میں کسی کو شریک کیا ہے، جیسا کہ جو ہے مختلف باطل عقائد والے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، سورہ توبہ پارہ 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ یعنی یہودی جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اقوال ہیں ان کی، اس میں کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور بیٹا تو ان کے لیے ہوتا ہے، شریک کار تو ان کے لیے ہوتا ہے جو محتاج ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج اور کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ساری چیزوں سے، وہ ساری قدرتیں ان کے پاس ہیں، ان کو کسی کی حاجت نہیں ہے، بیٹے کی حاجت نہیں ہے، اور نہ کوئی پارٹنر کی ان کو حاجت ہے، کوئی شریک کی حاجت ان کو نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے قدرتوں کے مالک ہیں، ساری قوتوں کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کن فیکون کا معاملہ ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی بیٹے کی حاجت نہیں ہے، اور کوئی شریک کار کی ان کو ضرورت نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر شخص کی تقدیر بھی مقرر کر دی۔ اور پھر یہاں پر تقدیر کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو خالق کائنات ہیں، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے، زمین و آسمان، ستارے اور سیارے، سورج اور چاند، پانی اور ہوا اور دیگر یعنی جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسان، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ ان کے بیچ میں ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ان کو ایک یعنی شکل و صورت عطا کی ہے، اور ان کے کچھ اوصاف اور آثار ان میں رکھ دیے ہیں کہ وہ انہی کے مطابق کام کرتے جاتے ہیں۔ زمین کو جو بنایا ہے کہ اتنی سخت بھی نہیں بنایا اور اتنی نرم بھی نہیں بنایا کہ بالکل اس میں کوئی ٹھہر بھی نہیں سکے، اور جو ہے اتنی سخت نہیں بنایا کہ کوئی کھود نہیں سکے اس کو، اور اس میں جو ہے کچھ تعمیر بھی نہ کر سکیں، اور اس سے کچھ جو ہے درخت لگا کر نباتات کو اگا بھی نہیں سکے، ایسا بھی نہیں بنایا، بالکل انہیں اعتدال کے ساتھ زمین کو بنایا۔ اور پانی کو جو ہے کچھ الگ انداز میں بنایا کہ پانی کا کام کچھ اور ہے، اور پھر ہواؤں کا کام کچھ اور ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن اس میں ہے، اس کو جو ہے ایسی یعنی ہوا ہلکی کر دیا ہے کہ وہ سب کے پاس پہنچ جاتی ہے بغیر کسی مشکل کے۔ ویسے ہی آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کے بے شمار فائدے، اور پھر آسمان میں جو ہے جو ستارے اور سیارے ہیں اس کا تو جو ہے آپ پوچھیے مت کہ کتنے فائدے ہیں، سورج اور چاند کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور انسان کی تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی اس کے ماں کے
پیٹ میں، اس کی ماں کے پیٹ میں جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے حمل، تو فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے اور آ کر انسان کی تقدیر لکھتا ہے کہ کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے پھر یہ مکمل ہوگا یا نامکمل ہوگا، یہ حمل رہے گا یا ساقط کر دیا جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کی عمر لکھی جاتی ہے کہ یہ کیا عمر جیے گا، کتنی سانسیں وہ جیے گا، اور پھر کیا کھائے گا اس کا جو ہے مقدر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کہاں جا کر مرے گا، اور سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ تمام باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی ایمان کا ایک جز ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، تقدیر کو صحیح سمجھنا اور اس پر یقین کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر سب کے لیے لکھ دی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ پھر بھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی ایک الہ بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، نہ موت اور حیات کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ظاہر فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، احمق لوگ، وہ جو ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیے ہیں۔ وہ شرک کیسے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی قدرت نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہیں، مخلوق کے پاس جا کر ان سے مانگ رہے ہیں، جو فقیر ہیں ان سے مانگ رہے ہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود عاجز ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو نفع پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا یا نقصان سے بچانے کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی وہ اختیار ہے ان کے پاس کسی کو موت دے سکیں یا موت آنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر سکیں۔ یہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، رزاق وہی ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں دلیلوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور کئی ایک صورتوں میں اس کے تعلق سے بات آئی ہے۔ سورہ حج میں اگر آپ دیکھیں پارہ 17 میں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ کیا ہے؟ وہ اتنی کمزور اور بے بس ہستیاں ہیں کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی نے دعویٰ کیا ہے دنیا میں کہ میں نے ایک مکھی کو بنا لیا ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا ہے ابھی تک۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مکھی تو چھوڑو، یعنی مکھی کو پیدا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ مکھی اگر ان سے کچھ چھڑا کر لے کر چلے جائے تو وہ مکھی سے جو ہے وہ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے، اتنے بے بس اور کمزور اور مجبور ہیں یہ لوگ۔ تو ان کی مجبوری کا اظہار اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ جس سے مانگا جا رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب، وہ بھی کمزور، اور جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور اور بے بس اور مجبور اور لاچار۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ خود لاچار اور لاچاروں کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی قدرت کو جانے نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قوی عزیز، کہا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ بے پناہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانے نہیں، اس کو مانے نہیں، اس کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ کمزور لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان لیں گے، اگر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، ان کو اگر اس کا تعارف صحیح طور پر مل جائے گا تو پھر یقیناً وہ دوسروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے سامنے کرایا جائے، ساری قوم کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔